بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. والمرضى بهذا المرض على أصناف، منهم من نسي جلال الله بالكلية فجعل لا يعبد إلا الشركاء ولا يرفع حاجته إلا إليهم، لا يلتفت إلى الله أصلا، وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تنصرم إلى الله. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دراصل ان حضرات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو لوگ الفاظ کے دونوں درجات میں فرق نہیں کرتے ہیں اور الفاظ کو اس کے غیر مصداق میں استعمال کرتے ہیں، نتیجتاً آخر میں وہ شرک کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کئی طرح کے ہیں۔ نمبر ایک کہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس مرض میں مبتلا لوگ کئی طرح کے ہیں۔ والمرضى بهذا المرض على اصناف، اس مرض کے مریض لوگ کئی طرح کے ہیں۔ مریض کی جمع ہے مرضى، اور مرض مانے بیماری، مریض مانے بیمار، اور مرضى بیمار لوگ۔ تو اس بیماری کے بیمار کئی طرح کے ہیں۔ نمبر ایک من نسی جلال اللہ بالکلیہ، ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت اور بزرگی کو پوری طرح سے بھول بیٹھتے ہیں۔ فجعل لا يعبد الا الشركاء، اور صرف وہ شرکاء کی جنہیں شریک ٹھہرایا ہے انہی کی پوجا کرنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں۔ ولا يرفع حاجته الا اليهم، اور اپنی تمام تر ضرورتیں ایسے ہی شرکاء کی طرف پیش کرتے ہیں۔ لا يلتفت الى الله اصلا، اور بالکل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِالنَّظْرِ الْبُرْهَانِ، گرچہ وہ برہانی غور و فکر یعنی عقل و استدلال، نظر برہانی یعنی عقل و استدلال، گرچہ وہ عقل و استدلال کی بنیاد پر یہ جانتے ہیں کہ وجود کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، تمام موجودات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جا کے ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا کی ہر موجود شے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی کو یہ بھول بیٹھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں من اعتقد، جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان اللہ هو السید، کہ اللہ تعالیٰ ہی آقا ہے، مالک ہے، مولا ہے، وہو المدبر، اور وہی منتظم ہے اور وہی پالنہار ہے۔ لیکنہ قد یقلع علی بعض عبیدہ، لیکن بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ لباس الشرف، یعنی شرف اور عظمت کا لباس، والتألہ، اور بندگی کا لباس، بندگی اور شرف اور عظمت کا، یعنی والتألہ اور معبودیت کا، معبودیت، شرف اور عظمت کا لبادہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ مُتَصَرِّفًا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ، اور بعض خصوصی معاملات میں انہیں اللہ تعالیٰ متصرف بنا دیتا ہے، تصرف کا حق عطا کر دیتا ہے، تصرف کی اتھارٹی دے دیتا ہے۔ وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ فِي عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی قبول کر لیتا ہے۔ بِمَنْزِلَةِ مَلِكِ الْمُلُوكِ، جس طرح سے بادشاہوں کا بادشاہ یبعث علی کل قطر، ہر علاقے کے لیے ایک خاص بادشاہ بنا کر بھیجتا ہے۔ وَيُقَلِّدُهُ تَدْبِيرَ تِلْكَ الْمَمْلَكَةِ، اور اس بادشاہ کو اس مملکت کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری سپرد کر دیتا ہے۔ تو دوسرے طرح کے مریض کون ہیں؟ ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ من اعتقد، جن کا یہ اعتقاد ہے کہ ان اللہ هو السید، کہ اللہ تعالیٰ ہی آقا و مولا ہے، وہو المدبر، وہی منتظم کار ہے، لیکنہ قد یخلع علی بعض عبیدہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو شرف و عظمت، بزرگی اور معبودیت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ مُتَصَرِّفًا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ، بعض خصوصی معاملات میں
بندے کو تصرف کل کا حق دے دیتا ہے. وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ فِي عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں کے سلسلے میں انہیں خاص بندوں کی سفارش قبول کر لیتا ہے. بمنزلت ملک الملوک، جس طرح سے بادشاہوں کا بادشاہ، یبعث علی کل قطر، وہ ہر علاقے کے لیے ملکن الگ بادشاہ بھیجتا ہے. وَيُقَلِّدُهُ تَدْبِيرَ تِلْكَ المملکہ، اور اسے اس مملکت کی تمام تر انتظامات کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے. فیما عدا الامور العظام، چند بڑے بڑے معاملات کو مستثنی کر کے، چند معاملات کے علاوہ، چند بڑے اہم امور کے علاوہ پوری مملکت کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے. فَيَتَلَجْلَجْ لِسَانُهُ أَن يُسَمِّيَهُمْ عِبَادَ اللَّهِ، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ان خاص الخاص بندے کو اللہ کا بندہ کہیں. اللہ کا بندہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. فَيُسَوِّيهِمْ وَغَيْرَهُمْ، چنانچہ وہ ان کو، فَيُسَوِّيهِمْ، اگر وہ اللہ کا بندہ کہیں گے تو ایسی صورت میں ان بندوں کو اور دوسرے بندوں کو، دونوں کو برابر قرار دینا لازم آئے گا. اگر وہ ان کو اللہ کا بندہ کہیں گے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو اور دوسرے بندوں کو برابر قرار دینا لازم آئے گا. فعدل عن ذلك الى تسمیتهم ابناء اللہ، چنانچہ ان لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور ان اللہ کے خاص بندوں کو ابناء اللہ کہا. ومحبوبی اللہ، اللہ کا محبوب یعنی محبوب سبحانی کہا. وسمى نفسه عبدا لأولئک، اور اپنے آپ کو ان بندوں کے لیے، ان ابناء اللہ اور محبوب اللہ کے لیے کیا کرتا، اور اپنے آپ کو ان ابناء اللہ کا غلام قرار دیا. کہ عبد المسیح، جیسا کہ اپنے کو مسیح کا، جیسے اپنا نام رکھا عبد المسیح، عبد العزہ، اپنے آپ کو انہوں نے عبد المسیح کہنا شروع کر دیا اور عبد العزہ کہنا شروع کر دیا. وهذا مرض جمہور اليہود والنصارى والمشرکین، اور یہ بیماری جمہور یہود کی بھی ہے، نصرانیوں کی بھی ہے، مشرکین کی بھی ہے. وبعض الغلاة من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا هذا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے کچھ ایسے بھی منافق لوگ تھے جو غلو پسند تھے، ان کی بھی یہی روش رہی ہے اور انہوں نے بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کیا. فعدل عن ذلك، عدل يعدل مانے ہٹنا، انہوں نے وہ لوگ اس راستے سے ہٹ گئے، اور ہٹنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو ابناء اللہ کہا اور محبوب سبحانی کہا. عدل یعدل مانے ہٹنا، سما یسمی تسمیتن کے معنی نام رکھنا. وسمى نفسه عبدا لأولئک، اور اپنے آپ کو ان ابناء اللہ کا بندہ قرار دیا، یا اپنا نام ان ابناء اللہ کے بندے کے طور پر رکھا، اور اپنے آپ کو عبد المسیح کہا یا عبد العزہ کہا، وغیرہ وغیرہ. تلجلج یتلجلج، تلجلجن معنی لڑکھڑانا. فیتلجلج لسانہ، ان کی زبان لڑکھڑانے لگی کہ وہ ان کو عبداللہ کا نام دیں، عبداللہ کہیں. ولما كان مبنى التشريع على إقامة المظنة مقام الأصل عد أشياء محسوسة هي مظان الإشراك كفرا، كسجدة الأصنام والذبح لها والحلف باسمها وأمثال ذلك. کہہ رہے ہیں کہ مبنی کا مطلب یہ ہے شریعت کی بنیاد. اعلیٰ التشریع یعنی تشریع یعنی قانون سازی یعنی شرع یعنی کسی چیز کو شرعن یعنی مشروع قرار دینا. شرعن مشروع قرار دینے کی بنیاد کس پر ہے؟ علی اقامت المظنہ، کہ مظنہ کو اصل کے قائم مقام قرار دیا جائے. مظنہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کسی چیز کے ملنے کا گمان ہو، اس کو مظنہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز کھلکھلا کر ہنستا ہے، تو احناف کے نزدیک کھلکھلا کر ہنسنا یہ مظنہ ہے خروج حدث کا،
جس کی بنیاد پر احناف کا کہنا یہ ہے کہ اگر کھلکھلا کر کوئی نماز میں ہنسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سونا، نیند میں سونا، یہ دراصل کیا کہتے ہیں، مظنہ ہے کس چیز کا؟ خروج حدث کا، یعنی ہر وہ ایسی جگہ جہاں حدث کا پتہ لگانا ناممکن ہو، جیسے نیند کی حالت میں آدمی سوئے تو ظاہر سی بات ہے سونے میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ مجھے حدث لائق ہوا، لہذا سونے ہی کو حدث لائق ہونے کا مظنہ قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو سوئے گا اس کے لیے وہ محدث کہلائے گا اور اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا وضو ختم سمجھا جائے گا اور دوبارہ نماز وغیرہ کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ تو شریعت نے مظنہ کو اصل کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ تو اب یہاں پر اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اصلاً شرک نہیں ہے لیکن وہ مظنہ شرک ہے، لہذا شریعت نے مظنہ شرک کو کفر قرار دیا، مظنہ شرک کو کفر قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے شرعی قوانین میں مظنہ کو، یعنی مظنہ کو اصل سبب کے قائم مقام کر دیتے ہیں اور اصل سبب کے قائم مقام کر کے حکم جو ہے اس سے متعلق کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے یہاں بھی جہاں جہاں پر شرک کا مظنہ ہے تو لیکن وہاں پر یہ سمجھنا کہ اس نے شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے، مگر مظنہ شرک ہے تو مظنہ شرک کو کفر کے قائم مقام سمجھ کر، سبب کفر کے قائم مقام سمجھ کر اس کے کافر ہونے کا اور اسلام سے نکلنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ مَبْنَى التَّشْرِيعِ، جب تشریع کی بنا، مشروع یعنی شرعاً کسی چیز کو مشروع قرار دینے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مظنہ کو اصل کے قائم مقام کر دیا جائے، عد اشیاء محسوسہ، چنانچہ کچھ ایسی محسوس چیزیں ہیں، ہاں، عد جنہیں شمار کیا گیا، عد ہی جنہیں شمار کیا گیا مظان الاشراک کفرن، کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی محسوس چیزیں ہیں جو اصل ہی مظان الاشراک، جو دراصل شرک کے مظنہ ہے، لیکن شرک کے ان مظنوں کو کفر قرار دیا گیا، کفر قرار دیا گیا اس لیے کہ شریعت میں مظنہ کو اصل کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، چنانچہ شرک کے مظنے کو بھی سبب کفر قرار دے کر کفر کا حکم اس سے متعلق کر دیا گیا۔ عد اشیاء، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کچھ ایسی محسوس چیزیں ہیں، یہ مظان الاشراک، جو دراصل شرک کا مظنہ ہے مگر انہیں کفر قرار دیا گیا، جیسے بتوں کو سجدہ کرنا، بتوں کے نام پر ذبح کرنا، بتوں کے نام کی قسم کھانا، یہ اصلاً شرک کے مظاہر ہیں، شرک کا مظنہ ہے، لیکن اس مظنہ کو سبب کفر قرار دے کر کفر قرار دے کر اس عمل کو کافرانہ عمل قرار دیا جائے گا۔ وامثال ذلک، اور ان جیسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب کہہ رہے وکان اول فتح هذا العلم علیہ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ علم میرے ذہن پر اور میرے دماغ میں کب آیا، اس سلسلے میں شاہ صاحب بتلا رہے ہیں۔ وکان اول فتح هذا العلم، کہ یہ علم یعنی عقیدے کے تعلق سے یہ بات، اس کی جانکاری کہ مظنہ کو اصل کے قائم مقام قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا، کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہمارے ذہن پر کیسے کھلا، وہ اس طور پر کہ ان رفع علی قوم، کہ ایک قوم مجھے ایسی، رفع علی میرے سامنے ایک ایسی قوم اٹھائی گئی، ایسی قوم پیش کی گئی، یسجدون، جو سجدہ کر رہی تھی، لذباب صغیر سمی، کہہ رہے ہیں ایک ایسی مکھی کو جو چھوٹی تھی، سمی، اور جس میں جو زہریلی تھی، سمی زہریلا، کہہ رہے ایک ایسی مکھی جو چھوٹی تھی اور زہریلی تھی، لا یزال یحرک ذنبہ، جو برابر اپنے دم کو حرکت دے رہی تھی، واطرافہ، اور اسی طرح سے اپنے پروں کو حرکت دے رہی تھی۔ حرک یحرک، تحریکن معنی حرکت دینا، ذنب کے معنی آتے ہیں دم،
اطراف کے معنی پر، وہ برابر اپنے دم کو اور اپنے پروں کو حرکت دے رہی تھی۔ فنفخ فی قلبی، ہمارے دل میں یہ بات ڈالی گئی، پھونک دی گئی یعنی ڈال دی گئی۔ نفث ینفث مانے پھونک مارنا۔ فنفخ فی قلبی، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، هل تجدون فیہم ظلمۃ الشرک، کیا ایسے لوگوں کے اندر تم شرک کی تاریکی محسوس کر رہے ہو؟ کیا ایسے لوگوں میں تم شرک کی تاریکی محسوس کر رہے ہو؟ وَهَلْ أَحَاطَتِ الْخَطِيَّةُ بِأَنفُسِهِمْ، کیا گناہوں نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے؟ کما تجدها، جیسا کہ تم پاتے ہو کہ گناہ ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی گناہوں کے گھیرنے کے پاتے ہو فی عبادت الاوثان، ان لوگوں میں جو بتوں کی اوثان کی عبادت کرتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا لا اجدها فیہم، میں ان حضرات میں شرک کی تاریکی نہیں پاتا۔ لأنہم، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہم جعلوا الذباب، ان لوگوں نے مکھیوں کو قبلہ بنایا ہے، قبلہ نما بنایا ہے، یعنی یہ لوگ مکھی کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ قبلہ نما ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَلَمْ يَخْلِطُوا دَرَجَةَ تَذَلُّلٍ بِالْأُخْرَى، اور ان لوگوں نے تذلل کے درجے کو تذلل کے دوسرے درجے سے خلط ملط نہیں کیا ہے۔ اچھا صاحب کہہ رہے فقیل، قیل، کہا یہ گیا، فقد ہدیت الی السر، تمہیں الی السر، تمہیں راز کی بات بتا دی گئی۔ فیومئذ ملی قلبی بہذا العلم، اسی دن میرا دل اس علم سے بھر گیا۔ ملأ یملأ، بھرنا، ملیہ بھر دیا گیا، میرا دل اس علم سے بھر دیا گیا۔ وصرت علی بصیرۃ من الامر، اور اس مسئلے میں مجھے پوری بصیرت حاصل ہو گئی۔ وعرفت، اور میں نے جان لیا، حقیقت التوحید والاشراک، کہ میں نے جان لیا توحید اور شرک کی حقیقت کو۔ وما نسبہ الشرع مضان لہما، اور شریعت نے توحید اور شرک کے جو مظنے بنائے ہیں ان کو بھی میں نے جان لیا۔ وعرفت ارتباط العبادت بالتدبیر، اور عبادت کو، عبادت اور تدبیر، یعنی عبادت جو تدبیر سے جڑی ہوئی ہے، یعنی تدبیر و انتظام اور عبادت کے جوڑ کو، عبادت کے تدبیر و انتظام سے جڑے ہوئے ہونے کو میں نے سمجھ لیا، اور ساری بات میرے سامنے آ گئی۔ چنانچہ اگر کوئی چیز سامنے میں ہے، قبلہ نما کی حیثیت سے ہے، اس کی عبادت نہیں کی جاتی ہے تو اسے شرک نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ چیز ہے جس کو لوگوں نے مظنہ شرک بنا رکھا ہے، اسی کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ صرف مظنہ شرک گرچہ ہے لیکن اس کو مظنہ کفر سمجھا جائے گا، اور ایسے آدمی کے اسلام سے نکل جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ چونکہ شاہ صاحب کو یہ مثال خواب میں نظر آئی، اور خواب میں ان کے سامنے وضاحت کر دی گئی کہ یہ قبلہ نما ہے، یہ مظنہ نہیں ہے، یہ قبلہ نما ہے تو یہ مظنہ شرک نہیں ہے، جب مظنہ شرک نہیں ہے تو وہ کفر نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ساری بات سمجھ لی، اور وہ اس مسئلے میں پوری بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کے کل پرزے سے وہ واقف ہو گئے۔ ورنہ انگریزی ترجمے کے حاشیے میں جی اسی عبارت کی تشریح میں وہ خاتون جس نے ترجمہ کیا ہے وہ لکھتی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند فکر کے اعتبار سے بڑے وسیع النظر تھے۔ مثلا وہ سجدہ تعظیم کو شرک نہیں کہتے تھے، اور وہ سجدے سے اس کو تعبیر نہیں کرتے تھے جو سجدے بتوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن برخلاف اس کے ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سجود چاہے کسی بھی نیت سے ہو، کسی کے لیے ہو، اس کو انہوں نے شرک قرار دیا ہے۔ کیا یہ حاشیہ صحیح ہے؟ بالکل حاشیہ صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تقویۃ الایمان ہے، اور جس کا عربی ترجمہ حضرت معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسالۃ التوحید کے نام سے کیا ہے، اس کتاب میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کے عقائد کا ذکر کیا ہے، اور صاف لفظوں میں لکھا ہے سجدہ تعظیمی ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو، یہ سب ناجائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو
شاہ صاحب کے اس نظریے سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہے، خاص طور سے موجودہ دور کے ماحول میں تو ہر حال میں اختلاف کرنا چاہیے، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر کو ترجیح دینا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔